الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ سورہ الشورى 25واں پارہ ہے۔ تیسرے رکوع کی ابتدائی چند آیات ابھی آپ نے سنی ہیں۔ مکے میں اتری ہے۔ پچھلی سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے مضامین کا تتمہ ہے۔ اس میں دعوت چھپی ہے، اس میں دعوت و توحید، ایمان والوں کی کچھ خصوصیات بھی بیان ہوئی ہیں، آخرت کا ڈر دلایا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقتوں کا بھی تذکرہ آیا۔ نبی علیہ السلام بشر ہیں، انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اس سورہ میں ایسی بھی آیات ملتی ہیں آخر میں۔ اس سورہ کا نام الشورى، سورہ کے آخری حصے میں کچھ آیات ہیں، اس سے اس کا ماخذ ہے۔ وہاں ایمان والوں کا اور اپنے رب پر جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ، یہ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیچھے آیت میں آیا ہے آمنوا علی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہی ان کا توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہ سے یہ بچا کرتے ہیں، والفواحش، اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، جیسے آج کل ویلنٹائن ڈے کا ایک فحش دن ابھی گزرا ہے، تو ایسی چیز سے یہ بچتے ہیں، فحاشی کے ہر عناصر سے یہ دور رہتے ہیں، اور
اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں. عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھتی ہیں، مرد بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں گے، اپنی شرم گاہوں کی مرد عورت دونوں حفاظت کریں گے. فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، کسی بات کو لے کر غصے ہو جاتے ہیں، تو ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دینا یہ ان کی صفات میں سے ہے. پھر فرمایا والذین استجابوا لربہم، فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا کہا مانتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر حال میں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی، چاہے مخالفتیں ہوں چاہے حمایت، ہر حال میں یہ اپنے رب کا ہی فرمان مانتے ہیں. رب سے محبت ہوتی ہے نا، رب سے محبت ہوتی ہے تبھی تو یہ معاملہ کرتے ہیں. رب سے محبت نہیں، توکل نہیں، تو پھر اس کا جو جی چاہے کرے، وہ رب کا کبھی مان لے کبھی نہ مانے. یہاں فرمایا وہ ہر حال میں اپنے رب کا کہا مانتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ مسجد میں آتے ہیں، اور صلاح کو بالکل وہ جو تقاضا اللہ نے کیا ہے نا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد میں جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر کے جاؤ. تو بھائیوں یہ سورہ اعراف کی اس آیت سے کیا سمجھ میں آئی کہ جب مسجد میں آئے نا تو ہر اعتبار سے اپنی زینت برقرار رکھنی ہے. لباس کے اعتبار سے بھی، لباس کہیں ہمارا ایسا نہیں ہو پتلی پتلی شرٹیں پتلون پہن کے آئے ہوئے اور پورا جسم نمایاں ہو رہا ہے، جسم کا پورا شیپ واضح ہو رہا ہے، اور اگر صلاۃ پڑھ رہے ہیں تو ٹکریں مار رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں، اور بالکل ہی رسول اللہ کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے جیسے صلاح ادا کرنی ہے اس کے مطابق کر ہی نہیں رہے، بس ٹکریں مارے، جلدی سے اٹھ جاؤں جلدی سے جاؤں. حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، 3 دفعہ اس کو صلاح پڑھوائیے بار بار مستقل. پہلی دفعہ پڑھی، کہا اٹھ پھر سے پڑھ. دوسری دفعہ پڑھی، کہا پھر سے پڑھ. 3 دفعہ پڑھوائیے. کیوں؟ ناقص تھی اس کی صلاح. صلاح اس انداز سے نہیں پڑھ رہا تھا کہ گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یا رب اس کو دیکھ رہا ہے. بس جلدی سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، بس جلدی سے رکوع میں گیا، جلدی سے کھڑا ہوا، ادھر نظریں گھمائیں، ابھی سجدے میں تھا، ادھر دیکھا، پھر واپسی موڑے، وہ صلاح پڑھ کے جا بھی چکا. ایسا نہ ہو. رب پر ہم احسان نہیں کر رہے، یہ اپنی جان پر احسان کر رہے ہیں صلاح ادا کر کے. تو اس کا طریقہ بھی بھائیوں بڑا مہذبانہ ہو، نفیس طریقے سے صلاح کی ادائیگی ہو. ہاتھوں کو زور سے پٹخنا، مکے بنا بنا کر زمین پر مارنا، ٹھوکرے مارنا، اور قدم ٹیڑھے ہیں، سیدھے ہوتے ہی نہیں بعض لوگوں کو، کیونکہ صلاح اور تسویت الصفوف کی اگر اہمیت ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا. تسویت الصفوف، ابھی قدم ملا ہٹا لیے، یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں. اس لیے بھائی یہ سامنے آپ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. کل تک میں بھی یہی کرتا تھا، میری بھی اصلاح کی ہے لوگوں نے. قدم اتنے زیادہ بھی نہیں کھولنے، اتنے کم بھی نہیں کھولنے، ہر چیز پر غور و فکر کرنی ہے. رب کے سامنے کھڑے ہو بھائی، کائنات کا مالک ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہرحال اقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اسی مناسبت سے سورہ کا نام شورا ہے. فرمایا ان کے آپسی فیصلے مشاورت سے طے پاتے ہیں، ان کی ون مین شو نہیں ہوتا. اور جی میں نے کہہ دیا بس میری بات مانی جائے گی. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی میں اتنا پڑھا لکھا انسان ہوں، میں لوگوں کو باہر مشورے دیتا ہوں، برادری والے آ کے مجھ سے مشورے کرتے، تم میرا مشورہ نہیں مانتے، مسجد کے معاملات کر لیں، یہ نظم کے حوالے سے میری نہیں مانی، میں جا رہا ہوں. آیا ہی نہیں، سالوں گزر گئے نہیں آیا. کیوں؟ اللہ سے دشمنی ہوئی تھی. یہ اللہ کے گھر سے دشمنی ہوئی، جہاں اللہ کو صبح شام پکارا جاتا ہے اس گھر سے دشمنی ہو گئی. کیوں؟ میری بات نہیں مانی گئی. بھائیوں فرمایا یہ ون مین شو نہیں چلتا ان کے یہاں، یہ شورا بٹھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور ان کی مشاورت کی کمیٹی ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اسٹیٹس ہائی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کا اسٹیٹس لو ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، میری چلے گی یا میرے ہاری مواری کی چلے گی. ایسا نہیں ہوتا بھائیوں.
یہ مشاورت کرتے ہیں، غریب سے بھی مشورہ لیا جائے گا. جہاں ایک معاملے کے لیے ایک ذہن سوچ رہا ہے وہاں 5 ذہن زیادہ افیکٹو ہیں، زیادہ اچھا ریزلٹ دیں گے. تو ان کا یہ معاملہ چلتا ہے. اللہ کے رسول کو بھی یہی حکم دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کر لیا کیجئے. غزوہ خندق کا آپ کو، غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق. اللہ کے رسول کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب مشورہ دیا تو اللہ کے رسول نے اپنا لیا، کہا بڑا بہترین مشورہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں اور یہ جال بچھایا جائے، بڑا اچھا ہے، مان لیا. اور اللہ کے رسول کا مشورہ غلط بھی ثابت ہوا ہے، معاشرتی معاملات کو لے کر غلط بھی ثابت ہوا ہے. تو اگر ہمارے کسی بھائی کا مشورہ پہلے لے لیا اور بعد میں غلط ثابت ہوا تو اس کی تذلیل و تحقیر نہیں کرنی. ارے اس سے آئندہ مشورہ ہی نہیں لیں گے، یہ تو بیکار کی باتیں کرتا ہے. نہیں بھائیوں، یہ چیز نہیں کرنی. اللہ کے رسول نے وہ مفہوم ہے، پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا، کہ کھجوروں کا باغ تھا، اس پر انہوں نے چیرا لگانے کے لیے کہا کہ چیرا لگا دیا کرو. اللہ کے رسول نے مشورہ دیا، ڈنڈیوں پر فصل ہوئی، وہ ویسی فصل نہ ہوئی، مطلب ویسے پھل نہ نکلے ان باغوں سے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس صحابی سے، کیا ہوا بھائی اس دفعہ زیادہ کھجوریں ہی نہیں آئی؟ کہا یا رسول اللہ وہ اس دفعہ زیادہ نہیں آئی، وہ ہم نے چیرا لگا دیا تھا نا، تو وہ میں آپ کو منع کر رہا تھا، اچھے انداز سے کہا. اللہ کے رسول نے کہا بھائی میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. تو یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے. بہرحال اس مناسبت سے اس سورہ کا نام شورا ہے، یہاں پر مشاورت کرنے پر زور دیا گیا. ون مین شو نہیں چلے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی 2-3 مضامین ہیں اس میں. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. اب بھائیوں آیت سخت ہے، اس پر غور و فکر کریں گے. عورتیں بھی غور و فکر کر کے گھر جائیں گی. اور جمعے کا دن ہے، سیکھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس آیت کو خاص لے کر جائیے گا کہ کہیں میں اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہا. فرمایا من کانا، من کوئی بھی، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، یہ نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو یا یورپ میں رہنے والا ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو. فرمایا یرید حرث الآخرہ، اگر وہ آخرت کی حرص رکھے گا، آخرت کا طالب ہوگا کہ کیسے میری آخرت سنور جائے، آخرت میں میں کیسے کامیاب ہو جاؤں. وہ جو ہولناک دن آنے والا ہے جس روز میری ماں مجھے دیکھ کر بھاگے گی، میرا باپ مجھے دیکھ کر بھاگے گا، اور میرا مال کچھ کام نہ آئے گا، میری سلطنت کچھ کام نہ آئے گی. اللہ فرما رہے جس کے یہ حرص ہوگی، آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا، نزد لہو فی حرثی، اس کی یہ حرص بڑھا دی جائے گی، وہ دعوت میں آگے بڑھ جائے گا. وہ آج 4 آیات گھر جا کر پڑھ رہا تھا، وہ پورا رکوع پڑھے گا. وہ آج قرآن پڑھ ہی نہیں رہا تھا، وہ آج سے قرآن کھول دے گا. وہ آج صرف ٹوپی پہنتا تھا، اب اس کے جیب میں مسواک بھی آ جائے گی. آگے بڑھ رہا ہے نا. اللہ کے رسول جو مشن لے کر آئے، جو ڈیوٹی انہوں نے اپنی امتیوں کی لگائی، اس کو لے کر آگے بڑھ جائے گا. اولاد کی تربیت میں آگے بڑھ جائے گا، اپنے گھر والوں کی تربیت اور اصلاح میں سرگرم ہو جائے گا، اور لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرے گا، لوگوں کو ولولہ دلائے گا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اور تمہاری زندگی کیا ہے، ذرا موازنہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. وہ جو قرآن میں آیت آئی نا سورہ انبیاء میں، اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. فرمایا حساب کا وقت آ گیا ہے، ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، نصیحت ان کے پاس موجود ہے. فرمایا لیکن پھر بھی انداز کیا ہے، سنتے ہیں اور کھیل میں اڑاتے ہیں. سنا کھیل میں اڑایا، کوئی پرواہ نہیں کی، بنیادی باتوں کو لینے کی سوچ ہی نہیں، ایسے ہی قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے. چھوڑو بھائی، جب دل کرے گا مان لوں گا، جب دل نہیں کرے گا نہیں مانوں گا. اللہ فرما رہا ہے آخرت کی کھیتی جس نے سنوارنے کی سوچی
اس کی ہرس بڑھا دی جائے گی، وہ آگے نکل جائے گا، پھر وہ دنیا کی فکر نہیں کرے گا کہ دنیا کو راضی کر دوں کسی طرح، دنیا والے راضی ہو جائے بس کسی طرح۔ قرآن کی سخت آیات بھائیوں وہ نہیں چھپائے گا، سخت مسئلے، نکاح کے معاملات، مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا، پھر یہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرے گا، اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے یہ کوشاں ہو جائے گا اور ان آیات کو اہمیت دے گا۔ اور پھر دوسری بات کیا آئی؟ ومن، اور کوئی بھی، کانا یرید حرث الدنیا، اور جس نے دنیا کی ہرس رکھی، دنیاوی معاملات کو زیادہ متقدم رکھا، اس کو زیادہ پریورٹی دی، بس دنیا سمجھ جائے، مکان تعمیر ہو جائے بہترین، بینک میں پیسہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، کاروبار کو چار چاند لگ جائے، اور میں دنیا میں بڑی شہرت حاصل کر لوں، اور دنیا ہی میری اچھی ہو جائے، بس آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، کہ کیا اس کے رب نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیا اس کا رب اس سے تقاضا کر رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کھا اس کا رہا ہے، پی اس کا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے بس جی دنیا چاہیے مجھے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سخت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا پرست ہوتا ہے نا، دنیا میں کھوتا ہے، اس کی صفت بتا دیے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے اچھا اگر میں دنیا پرست ہوں، میں دنیا کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہوں، میں اللہ کی بات نہیں مانتا، اور اللہ تمہارے مطابق مجھ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ نے مجھے اتنا مال کیوں دیا، اتنی شہرت کیوں دی، اللہ نے مجھے اولاد کیوں دی، میرے معاملات آسان کیوں کر دیے؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت جو اب یہ پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمان مت کرنا ایسے لوگوں کے متعلق جن کو ہم نے خیر ہی خیر عطا کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو خیر اس لیے عطا کیا ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہوں میں اضافہ کرے، گناہ کھل کر کرے، خوب حرام کام کرے، اور اللہ کی ان سرحدوں کو پار کر دے، حدوں کو توڑ دے۔ یہ اللہ کی چال ہوتی ہے بھائیوں، وہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کہتے ہیں نا جی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا گیم کی، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا، عامیانہ زبان میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر گیا۔ یہ سمجھ رہے اللہ مجھ سے راضی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور آخرت میں ذلت والا عذاب ملے گا۔ بھائیو دنیا میں منہمک مت ہوا کرو۔ جو اللہ فرماتا ہے یہ مال، یہ گھوڑے، یہ سونا چاندی، یہ فطرت میں ڈالی اللہ نے کہ انسان ان کے پیچھے پڑے گا، مائل ہوتا ہے، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ پہلے فطرت میں ڈالتا ہے یہ چیزیں کہ وہ مائل ہوگا، اور پھر آزماتا ہے، کہتا ہے دیکھو تمہیں اس کے پاس زیادہ قریب نہیں جانا۔ آزمائش اسے ہی کہتے ہیں کہ کہیں تم اس میں اتنا منہمک ہو کے نظام عبدیت سے باہر نہ نکل آنا، دیکھو میرے قانون کو توڑ مت دینا، اتنے غرق مت ہو جانا، یہ تو میں نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی ہرس ہے نؤتیہ منہا، ہاں ان کو مل جائے گا۔ اللہ خزانے بخشنے والا ہے نا بھائیوں، اس کے پاس کمی ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے مانگے گا دوں گا، مجوسی دھیریا ہندو جو مانگے گا مجھ سے، کیونکہ اللہ تو سبھی کو دے رہا ہے نا، اس کا ہندو کا ایمان الگ ہے کہ اس کو بھگوان دیتا ہے، جو بھی ہے دے تو اللہ ہی رہا ہے، فرمایا اس کو ملے گا، خوب دیا جائے گا، آج نہیں تو کل دیا جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بری خبر کیا ہے؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں کچھ نہ ہوگا اس کے لیے، خالی ہاتھ لوٹے گا۔ وہاں دیکھ رہا ہوگا وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے، وہاں پر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب اور عبداللہ ابن مسعود ایسے صحابی کھڑے، اعمال ہی اعمال لے کر یہ حسرت کرے گا میرے پاس کیا ہے۔ وہ جو سورہ الحاقہ میں آیت آئی نا، وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت کوئی کام نہ آئی، ہلاکت میں ہی پڑ گیا میں۔ کتنی آیات ہیں اس پر، اور ایک آیت سنیں سورہ کہف کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو اس شخص کا حال نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ بدترین ہے، بالاخسرین اعمالا، خسارے میں اعمال کے اعتبار سے کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا،
جس کی پوری کوششیں اس دنیا کے لیے لگی. بھائی دنیا میں زیادہ کوشش کرو گے، اللہ سورہ ہود میں فرما رہے اس کے اعمال برباد. کیوں؟ دنیا میں جو زیادہ لگے گا نا، قرآن پڑھیں گے بات یہی سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھیں گے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جو دنیا کے پیچھے زیادہ پڑے گا منہمک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا اس میں، وہ لازمی اللہ کے قانون کو توڑے گا، لازمی اللہ کے قانون سے انحراف کرے گا. ضرورت کے تحت دنیا رکھے تو پھر شاید کوئی بات بن جائے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج ہم دین کے تابع نہیں رہتے، آج ہم اللہ کے قانون کے تابع نہیں ہیں، آج اللہ کے قانون کو اپنے تابع کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا عالم یہ، اور مذاق دین کا ایسا اڑایا ہے کہ آپ دیکھ لیں، تعلیم ہمیں انگریزی چاہیے، سیر ہمیں سوئٹزرلینڈ کی کرنی ہے، دیکھنا آئیفل ٹاور ہے فرانس میں، اور اگر مرنا ہے تو جنت البقیع میں دفن ہونا ہے، وہاں مرنا ہے. بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکال دے، اولڈ ایج میں رکھ دے اور گھر میں کتا پال لے، ماں باپ کو جھڑ کے گھر سے نکال دے، اور پھر کیا کہے اپنی گاڑی کے پیچھے کیا لکھے، یہ سب میرے والدین کی دعا ہے. ساری زندگی حرام مال کمائے، لوگوں کو دھوکہ دے، فراڈ کرے، جھوٹ بول کر دے، جھوٹی قسمیں کھا کے، جو آج چل رہا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اگلا بھی اعتبار کر لیتا ہے، چیز بیچ دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائے، حرام طریقوں سے مال کھائے، اور پھر گھر تعمیر کرے حرام مال سے، اور گھر کی دیواروں پہ کیا نصب کروا دے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب نے تمہارے پاس، تم حرام مال تم نے کمایا اور گھر تعمیر کیا، یہ رب کا فضل ہو. یہ آج کے دنیا پرستوں کا حال ہے. آج کے دنیا پرست، وہ عورت کیا چاہتی ہے، وہ عورت یہ نہیں دیکھتی کہ قرآن نے فرمایا کہ بہتر ہے مومن غلام ایک مشرک رئیس سے، بہتر ہے ایک مومن غلام ایک مشرک رئیس سے. یہ آیت نہیں دکھتی، یہ آیت نہیں دیکھتی وہ عورت کہتی ہے جی مجھے امیر کبیر چاہیے. مشرک ہے تو کیا ہو گیا، بس فیشنیبل ہونا چاہیے، بس فیشن ہو، شہرت ہو، قرآن جانتا ہو نہ جانتا ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو ثانوی بات ہے، یہ تو بات کی بات ہے. بس معاشرے میں بڑی انگریزی فرفر بولتا ہو، MBA کیا وہ، اور جو ہے اسی سے میں شادی کروں گی، پیسہ اس کے پاس بل گیٹس جیسا ہو، اور گاڑیاں اس کے پاس لائن لگی ہو گاڑیوں کی. لیکن جب نکاح پڑھانے کا ہے نا معاملہ، تو وہی پڑھائے گا جس کے سر پہ ٹوپی امامہ، جیب میں مسواک اور خوشبو، عطر کی خوشبو آ رہی ہو. یہ مذاق اڑایا آج کے مردوں نے اور عورتوں نے اس دین کا، خاص طور پہ نوجوان طبقے نے. تو اللہ کے بندو یہ انداز ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہ ملے گا. آخرت میں خالی ہاتھ لوٹو گے نا تو حدیث میں آیا پچھتاؤ گے، ملال کرو گے، ہاتھ کونیوں تک چبا جاؤ گے. پھر دوسرا مضمون آیا، فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. فرمایا اب یہ مکے والوں کی طرف نسبت کی اللہ نے، فرمایا کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، مکے کے سردار، مکے کے بڑے فصیح و بلیغ عالم، انہوں نے کیا کیا، شریعت سازی کی، دین میں شریعت سازی کی. اللہ فرماتا ہے ایسی شریعت سازی معلم یا اذن بھی اللہ. اس نقطے پر غور کریے گا بھائی، اللہ فرما رہا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، ہماری طرف سے نہ تھا. جیسے آج آپ دیکھیں شریعت سازی کی ہے نا، قرآن کی آیت سامنے کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، اب میری آپ کی کوئی نہیں چل سکتی، میری اور آپ کی کہ جی میری بھی کوئی بات مان لی جائے یا فلانا کی بھی کوئی بات مان لی جائے، نہیں چل سکتی، گنجائش نہیں ہے. بس اللہ نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا. فہم کا اختلاف والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہے نا فوم کھولتا ہے مغرب کے فقہ حنفی کے 10 منٹ 12 منٹ بعد، کہتا ہے جی فہم کا اختلاف ہے، فہم کا اختلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ رات ڈلنے کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے مغرب کا جیسی سورج غروب ہوا اس کے 10-12 منٹ بعد تب رات لگتی ہے. انہوں نے کہا جی فہم کا اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیے گا واضح حکم جو آتا ہے نا اس میں کبھی فہم کا اختلاف نہیں ہوتا. اللہ نے ایسی کتاب اتاری نہیں جس میں ایک آدمی کہا جی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرا کہ نہیں جی مجھے تو اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ معجزاتی کتاب ہے. آپ نے ایک بھی آیت کی کوئی غلط تشریح کی نا قرآن آگے پکڑ کرے گا. مثال کے طور پہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. کیا پتا چل رہا ہے؟ اچھا اللہ نور ہے، اللہ روشنی کا بنا ہے. آگے اسی سورہ شورى میں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں. تو فہم کا اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں صحابہ اکرام کو کچھ معاملات آتے ہیں
کیا ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا جی مال جمع نہ کیا کرو، بس مال آئے نکالو. تو کچھ صحابی نے کہا نہیں جی زکوٰۃ کا معاملہ تو تبھی ہوگا نا جب مال جمع ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی مال نکالا کرو. تو یہ فہم کا اختلاف نہیں ہوا، یہ تو تقوی کا معیار ہے، یہ تو تقوی ہے کہ مال آ رہے اور نکال لیں، زکوٰۃ کی پکڑ ہی نہیں ہوگی. جب منکرین زکوٰۃ آئے ابو بکر صدیق نے یہ تھوڑی کہا اور نہیں جی ہو سکتا ہے فہم کا اختلاف ہو، ایک بوتل آدھی پانی سے بھری ہے تو میں کہوں آدھا پانی بھرا ہے، کوئی کہے نہیں جی آدھی بوتل خالی ہے. بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے، نتیجہ ایک ہی اخذ ہوگا. لیکن یہاں فہم کا اختلاف ہے، بھائی دو نتیجے اخذ ہو رہے ہیں. فہم کا اختلاف ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ فرمائے مردے نہیں سن سکتے، نہیں جی فہم کا اختلاف ہو گیا، مردہ سن سکتا ہے. کیسے فہم کا اختلاف ہو گیا؟ قرآن کی ایک آیت دوسرے کی تشریح کرتی ہے. بھائیوں یہ پکڑے گی اگر آپ نے غلط عقیدہ اخذ کیا کسی ایک آیت سے. معجزاتی کتاب ہے جو اللہ فرماتا ہے بینات واضح دلائل ہم نے نازل کیے ہیں. اللہ پر الزام نہیں جی اللہ نے ایک جگہ کچھ مطلب دیا ایک جگہ کچھ مطلب دیا. فہم میں اختلاف تبھی تو ہوتا ہے جب واضح حکم نہ ہو. فہم میں اختلاف تبھی ہوتا ہے واضح حکم ہوگا. فہم میں کیوں اختلاف ہوگا؟ پورا قرآن یہ تو مسلکی ذہن بنا ہوتا ہے نا، یہ تو مسلکی ذہن بنا ہوتا ہے اور کچھ شیطانی غلبہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی مجھے یہاں سے کچھ سمجھ آ رہا ہے یہاں سے مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. دو رائیں واضح احکامات میں کوئی دو رائے نہیں. اور پھر احادیث بھی تو ہے نا تشریح کرنے کے لیے، احادیث بھی تو تشریح کرتی ہیں نا. شریعت سازی کی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبردار کیا اے میرے پیغمبر اگر آپ نے ذرا سی بھی نرمی برتی نا کہ چلو ان کی بات بھی مان لی جائے، سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اس طرح، تھوڑی سی نرمی کر دو، چلو تھوڑی سی ان کی بات مان لو، کسی کو برا مت کہو. اللہ کے قانون کو کوئی پارا پارا کرے، اللہ یہ جو کائنات کا خالق ہے اس کے ان قانون کو کوئی نیچا دکھائے، قانون کے خلاف ورزی کرے دھڑلے کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر پر، اور یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں جی کوئی بات نہیں چھوڑو. جس کی مثال پتہ ہے کہ دی جاتی ہے، ڈاکو موبائل چور آپ کے سامنے آیا خاتون کو لوٹ کر چلا گیا ڈکیتی مار کر، آپ نے کہا رہے پکڑو ڈکیت جا رہا ہے. میں آ گیا پیچھے سے، میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں بھائی اسے ڈکیت کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اسے ڈکیت کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں چور کہنے والے؟ آپ یہی کہیں گے نا ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ڈکیتی کرتے ہوئے. آپ بول لو میں کون ہوتا ہوں؟ تو اللہ کے بندے یہاں پر جب اللہ کی آیات کا کوئی کھلا کفر کر رہا ہو ہم کہیں جی میں کوئی نہیں ہوتا، جی میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا قانون توڑا ہے نا، میں کون ہوتا ہوں اس کو بولنے والا. یہاں اس کے باپ کو کوئی گالی دے دے تو اس کا قتل کر دے. یہاں اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جب یہ معاملات رکھے جائیں گے نا لوگوں میں نفرت پھیلے گی آپ کے خلاف. لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، لوگ آپ سے سوشل بائیکاٹ کریں گے، برادری والے کہیں گے کہ جی بڑے سخت مسئلے بیان کرتا ہے. جہاں سخت مسئلے آئے اور اس سے نظر پھیری تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ نے جو فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، سورہ یونس. حق کے بعد پھر گمراہی ہے، پھر یہ کسی اور اسٹیج پر جائے گا. اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہی نہیں ہوتا، اطمینان ہی نہیں اللہ کے فیصلوں پر. اللہ کہہ رہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبانی اقرار کروایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کہہ دیجئے ان سے اے کافروں. اللہ کے رسول کو کوئی بول سکتا ہے اللہ کے رسول آپ کون ہوتے ہیں ان کو کافر بولنے والے؟ پھر اللہ کے رسول کیا جواب دیتے اس سے؟ شریعت سازی کی آج بھی بڑی شریعت سازی اس طرح موجود ہے. رزق میں تنگی ہو گئی تو اسلام تو سمجھاتا ہے، رزق میں تنگی ہو گئی تو سورہ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی اختیار کرو تمہارے رزق میں فراوانی ہو جائے گی. اللہ کے رسول فرمائے تم صلہ رحمی کرو تمہارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی. نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو وہ کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش ہوگی تو فصل اگے گی، رزق ہی رزق ہوگا، اور اولاد بھی دے گا. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا. یہ اسلام نے طریقہ بتایا. لیکن آج شریعت سازی کیا کی؟ رزق میں تنگی ہے. اب تو ایک کام کر، ہر صلات کے بعد پتہ نہیں کہیں آیا کچھ مولوی کہتے ہیں 150 مرتبہ درود السلام پڑھو، پورے گھر میں چکر لگاؤ اور یا رزاقو کے نعرے لگاؤ.
اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھایا؟ قرآن نے یہ طریقہ سکھایا؟ نہیں، یہ شریعت سازی کی گئی ہے بھائیوں۔ تو نہیں جی یہ اللہ کے قانون کو توڑا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کوئی نہیں ہوتے اس کو کچھ کہنے والے، چپ رہو، چپ رہو، کچھ مت بولو۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام جہاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو منکرین زکات کا ذکر آیا آگے ابو بکر صدیق کے وقتوں میں۔ اللہ کے رسول کو منع کیا جو بات چل رہی تھی، اے اللہ کے رسول آپ نے نرمی کی نا، آپ نے اگر نرمی کی، ان کی بات شامل کرنے کی اس شریعت میں کوشش کی تو کیا ہوگا؟ جو اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ذرا سا بھی خیال اگر آپ کے ذہن میں آتا اور یہ فیصلہ کر دیتے آپ کہ چلو نرمی کرتے ہیں، ان کی بات تھوڑی سی مان لیتے ہیں نا، آج ہی کسی کو کچھ مت کہو، اللہ سے محبت کا ثبوت مت دو، اللہ کے باغیوں کو اپنا دشمن نہ مانو، تو اللہ فرماتا ہے کیا ہوتا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، میرے پیغمبر میں آپ کو دگنا عذاب آخرت میں دیتا اور دگنا عذاب آپ کو دنیا میں دیتا۔ اللہ کے بندو نرمی میں تلاش کیا کرو، جو قرآن میں فیصلے آئے ہیں انہیں مان لو۔ فرمایا شریعت سازی کری تو دگنا عذاب دنیا میں دیا جائے گا اور دگنا عذاب آخرت میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لیکن فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے عذاب ہے بڑا۔ فرمایا آپ دیکھیں گے اس روز ظالموں کا کیا حال ہوگا اپنا، ظالم ڈر رہے ہوں گے، اپنے اعمال کا وبال لے کر گھوم رہے ہوں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑا فضل ہوگا اللہ کا۔ آگے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام پر اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ نیت ہے میری کہ میری اللہ سے قربت ہو جائے، بس یہ نیت ہے۔ آج جو دین کو بیچا جا رہا ہے، نماز، اذان، نکاح سب کے پیسے لیے جا رہے ہیں، یہ غیر شرعی بات ہے، یہ بھی شریعت سازی تھی، شریعت میں ڈال دیا اپنی طرف سے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اس کے اللہ نے حکم نہ دیا تھا۔ ایسے کرنے والا ظالم، اور ایسے ظالم کا ساتھ دینے والا، حمایت کرنے والا بھی اللہ کی آیات، سخت آیات کی زد میں آئے گا۔ مالک کائنات سے دعا ہے مالک کائنات عقل و شعور سے ہمیں کام لینا سیکھے۔